پاکستان کی سلامتی کے خلاف اور پاکستان پر جانثار کرنے والے اداروں کے خلاف تو ایک ایک گھنٹہ خطاب کرتے ہیں۔ نواز شریف بتائیں اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی، کتنا چندہ وصول کیا، مودی کو باہر سے فون کیوں کرتے تھے، اجمل قصاب کے گھر کا پتہ کس نے دیا، سجاد علی شاہ پر حملے کے لیے لاہور سے بسز کس نے بھیجی، لندن سے نیب پر پتھراؤ کی منصوبہ بندی کتنے روز میں ہوئی، ووٹ کی بات کرتے ہیں کوٹ کی بات کیوں نہیں کرتے، وفاقی وزیر شیخ رشید کے نواز شریف سے 10 سوال، کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم بیماری کا بہانہ کر کے باہر گئے، نون لیگ میں جو استعفیٰ دے گا ان کی نشستوں پر دوبارہ سے انتخابات ہوں گے۔ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے بعد نیب کی طرف سے انہیں گرفتار کی کوشش کھلم کھلا نیب گردی نہیں ہے بلکہ سیاسی دہشت گردی بھی ہے۔ اے پی سی کے بعد حکومتی ایوانوں میں زلزلہ برپا ہے، اپوزیشن کی آواز کو دھمکیوں سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کہتے ہیں نواز شریف کا ہر لفظ ہر جملہ پارٹی کے لیے مقدم ہے، سابق وزیر اعظم کے ویژن کو سیاسی ڈاکٹرائن سمجھتے ہیں، پاکستان کو آج سنگین خطرات کا سامنا ہے، معاشی ترقی منفی ہو گئی۔ نواز شریف کے ملک دشمن ایجنڈے کو عوام نے یکسر مسترد کر دیا، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں فوج کے خلاف بول کر نواز شریف نے مودی کا یار ہونے کا ثبوت دیا، وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں نواز شریف کی ملکی اداروں پر تنقید افسوسناک ہے، نون لیگ نے ہمیشہ منافقت کی سیاست کی، عوام ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ بھارت دہشت گردوں کا سہولت کار اور منی لانڈرر، فائنینشل کرائمز انفورسمنٹ کی رپورٹ جاری، 44 بینک منی لانڈرنگ میں ملوث، 3201 ٹرانزیکشن کے ذریعے 1.53 بلین ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی گئی، پیسہ کہاں گیا، کس نے استعمال کیا، سوالات پیدا ہو گئے۔ آئی پی ایل کے ذریعے بھی منی لانڈرنگ کی گئی، اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ میں کیرالہ آسام میں دہشت گردی کی بھی نشاندہی۔ It's not going to be enough. They should support the creation of at least 500 billion in new special drawing rights for the developing world. مالک منی لانڈرنگ کرنے والوں کو تحفظ دیتے ہیں، عالمی سطح پر نیا بڑا بحران جنم لے سکتا ہے، وزیراعظم عمران خان کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب، بڑی طاقتوں کی اثر نو رقابت سے ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہو رہی ہے، پاکستان فلسطین کی 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے، افغانستان میں امن کو خطے کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ I want to make it clear that any attempt by the fascist, totalitarian, RSS-led Indian government to aggress against Pakistan will be met by a nation that will fight for its freedom to the end. بھارت مقبوضہ کشمیر کی سابق حیثیت بحال کرے، عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرے، مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت کو دبایا جا رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت میں اسٹیٹ سپانسر اسلاموفوبیا جاری ہے، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اشتعال انگیزیوں کے باوجود پاکستان ضبط کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی اجلاس میں خطاب سے مسئلہ جموں کشمیر کو مفصل اور مدلل انداز میں پیش کیا، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کشمیریوں کے حقوق اور استصواب رائے کے حق کا وعدہ پورا کرنے پر زور دیا، وزیر اعظم نے کرونا سمیت مسئلہ فلسطین، افغان امن، اسلاموفوبیا پر کھل کر بات کی۔ یو این اسمبلی میں وزیر اعظم کے خطاب پر ہر پاکستانی کو فخر ہے، عمران خان نے پاکستان کے حقیقی معنوں میں ترجمانی کی، مشیر اطلاعات عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ، بھارت کو مہم جوئی سے روکنے کی وارننگ قابل ستائش ہے، مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر واضح موقف قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سے خطاب، امت مسلمہ کے جذبات کی عکاسی، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں عمران خان نے جامع اور جاندار طریقے سے دنیا کو درپیش مسائل پر بات کی، علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے وزیر اعظم نے کشمیریوں کے وکیل اور سفیر ہونے کا ثبوت دیا۔
مودی کے اقوام متحدہ خطاب کے خلاف اسلام آباد میں حریت کانفرنس کا احتجاج، بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ جاری، مظاہرین کی مودی اور بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی، دہشت گرد بھارت کے نعرے اسلام آباد میں گونجنے لگے۔ ملک میں جاری مہنگائی کے طوفان نے جینا محال کر دیا۔ کوئٹہ میں دالوں کی قیمتوں میں مزید 10 سے 20% اضافہ، ملتان میں اشیاء خورنوش غریب آدمی کی پہنچ سے باہر، فیصل آباد میں آٹے اور چینی کی دستیابی اور قیمتوں کو کنٹرول نہ کیا جا سکا، 20 کلو آٹے کا تھیلا 1200 روپے، چینی 95 سے 110 روپے فی کلو تک فروخت۔ وفاقی حکومت اپنی ناکامیوں کا بوجھ سندھ حکومت پر نہ ڈالے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، سیوریج اور کچرے کا مسئلہ جلد حل کریں گے، کیماڑی کو ماڈل ضلع بنائیں گے، مکینوں کو ملازمتیں دیں گے۔ شہر کی ترقی میں پاک بحریہ کا ہمیشہ سے تعاون رہا، پاک بحریہ کے منصوبوں میں مقامی افراد کو بھرتی کیا جائے۔ کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، بیشتر علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی کی بندش، گیس کا بحران بھی سر اٹھانے لگا، عوام پریشان، خواتین کہتی ہیں بجلی ہے نہ گیس، کیا گھر کو تالا لگا کر چلے جائیں۔ بلاول بھٹو کے حلقے لاڑکانہ کے سرکاری ہاسپٹلز میں زیر علاج مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، بنیادی سہولیات کا فقدان، چلڈرن اور ویمن ہاسپٹل کی ہر وارڈ میں گندگی کے انبار، سندھ حکومت خاموش تماشائی۔ دو ہفتے گزر گئے، پشاور BRT بسوں میں آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ نہ چل سکا، چینی انجینئرز بھی ایک ہفتے کی جدوجہد کے باوجود فالٹ معلوم نہ کر سکے، بس سروس معطل ہونے سے ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا، شہری پریشان۔ مروا قتل کیس میں اہم پیش رفت، کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم نواز کا نام مقدمے سے خارج کر دیا، پولیس کے مطابق ملزم نواز کے خلاف شواہد نہیں ملے، ملزمان فیض عبداللہ عدالت ریمانڈ پر جیل منتقل۔ SHO سول لائن فواد خان کے قتل کیس میں پیش رفت، ATC کراچی نے مجرم عزیر بلوچ اور دیگر پر ایک اور مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی، عزیر بلوچ کا کمرہ عدالت میں صحت جرم سے انکار، تفتیشی افسر اور گواہان کو نوٹسز جاری۔ کراچی گلستان جوہر میں پولیس مقابلے میں فرار ڈاکوؤں کی تلاش جاری، میمن گوٹ میں آپریشن، 10 مشتبہ افراد زیر حراست، ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے مختلف ہاسپٹل میں بھی تلاش جاری۔ بنو میں دوسرے روز بھی امتحانی پرچاؤ، BA کا اردو اختیاری کا پیپر کمرہ امتحان سے واٹس ایپ گروپس میں پہنچ گیا، BSc فزکس کا پیپر بھی آؤٹ، امتحانی مراکز میں موبائل فون کا آزادانہ استعمال جاری۔ طلال چودھری پر فیصل آباد میں مبینہ تشدد، زخمی حالت میں لاہور کی نجی ہاسپٹل منتقل، لیگی رہنما کے سر اور کمر پر چوٹیں آئیں، مختلف جگہ سے ہڈیاں بھی فریکچر ہوئیں، ذرائع کے مطابق طلال چودھری کا ایک خاتون MNA کے بھائیوں سے جھگڑا ہوا۔ کلا سیف اللہ میں گڑن کے مقام پر ٹرک اور گاڑی میں تصادم، 6 افراد جاں بحق، ادھر بورے والا میں موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے بس الٹ گئی، 5 مسافر زخمی، ہسپتال منتقل۔ چنیوٹ میں دوستوں نے دوست کی جان لے لی، 23 سالہ نوجوان کو مبینہ تشدد کے بعد پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی، لواحقین کا کہنا ہے کہ ملزمان لاش 4 روز بعد گھر کی دہلیز پر پھینک گئے۔ لودھرا میں ذہنی معذور شخص نے گلی میں کھیلتے 2 سالہ بچے کے گلے پر چھری چلا دی، ہسپتال لے جاتے ہوئے بچہ دم توڑ گیا، ذہنی معذور شخص نے 5 ماہ قبل بہن کو بھی قتل کیا تھا۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے، اموات کی تعداد 6451 ہو گئی، 24 گھنٹوں میں 566 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، تعداد 3,09,581 ہو گئی، متاثرین میں سے 2,95,333 صحتیاب ہو چکے، ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد
7,797 हो गई। दुनिया भर में कोरोना से हलाकते 9,93,000 से जायद, मुतासरीन 3,47,61,000 से तजावुज। भारत में मजीद 93,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। हलाकतों में 93,000 से भी इजाफा हो गया। अमेरिका में हलाकते 2,06,000 से तजावुज, मरीजों की तादाद 72 लाख से जायद हो गई। अफगान मुसालहती काउंसिल के सरबराह आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला अहम सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली और पार्लिमानी लीडर से भी मिलेंगे। पार्लियामेंट में जोहराना दिया जाएगा। मॉनसून पाकिस्तान में एंट्री देने को तैयार। आज से बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। बुध तक बालाई पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्की है। यूक्रेन में एयरफोर्स का तैयारा गिरकर तबाह, 25 अफराद हलाक हो गए, 2 जख्मी, 3 लापता। हलाक होने वालों में कैडेट्स भी शामिल। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारों में 20 कैडेट्स और अमला के 7 अरकान शामिल थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने निजी कंपनीज में काम करने वाली ख्वातीन की तनख्वाहें उनके साथ काम करने वाले मर्दों के बराबर कर दी। फैसले का इतलाक 25 सितंबर 2020 से होगा। और पेशावर में खुसूसी अफराद के लिए 28वें कौमी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। 3 रोजा स्पोर्ट्स मेले में मुल्क भर से खिलाड़ियों की शिरकत। बैडमिंटन, क्रिकेट, आर्चरी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल समेत एथलेटिक्स के मुकाबले भी होंगे।